آپ کمانڈو کی، آپ پاکستان کے کمانڈو کی تذلیل کرتے ہیں. آپ لگتا ہے ہندوستان کے صحافی لگتے ہیں، ہندوستان کے صحافی لگتے ہیں. شیم آن یو، شیم آن یو، شیم آن یو، شیم آن یو. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے تو میں پھر اس ڈھانچے کا میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. میری انفارمیشن ہے اس میں 5 بندے ہلاک ہونے والے ہیں. نمبر 1 تینوں ججز شیخ اکرم اور ہماری طرف سے ڈیفینس ایک لائر. سیکیورٹی الرٹ جو ہے سوائے جنرل مشرف کی مدد کرنے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. ریئل رسک اس کو ایویلیویٹ کرے اور اس کو اس کے حساب سے جو ہماری ایجنسیز ایڈوائز کریں ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. میرا بھی یہ کہنا ہے کہ ہائی ٹریزن کا لفظ آئین میں غلط طور پر درج ہو گیا ہے. پرویز مشرف کے ٹرائل سے فوج اور سیویلین حکومت کے درمیان فاصلے پیدا نہیں ہوں گے. نہیں انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی بات نہیں. وہ ایک مجرم ہے، اس قوم کا مجرم ہے، وہ اس ملک کا مجرم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. افواہوں کا ایک طوفان تھا. کل رات تک ہر طرف یہ سوال زیر بحث تھا کہ آج صبح سابق صدر پرویز مشرف خصوصی عدالت میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے. میڈیا میں جو اکثر ساتھی اور دوست ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ پرویز مشرف کبھی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اور پھر ان کے وکلا کی جو ٹیم ہے اس نے باہمی صلاح مشورے کے بعد عدالت کا بائیکاٹ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ AFIC میں انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ عدالت میں نہیں آئیں گے. اور آج صبح جب مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو پرویز مشرف صاحب عدالت میں تشریف لے آئے اور اس کے بعد ان پر فرد جرم بھی عائد ہو گئی. اور اس کے بعد ان کے نئے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے یہ درخواست دائر کر دی کہ انہیں اپنی والدہ کی عیادت کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے. اور جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تو میڈیا میں یہ کیا سرائیاں ہوتی رہیں کہ کیا آج شام تک مشرف صاحب واقعی پاکستان سے چلے جائیں گے. پھر عدالت کا فیصلہ آ گیا. جب عدالت کا فیصلہ آ گیا کہ یہ اختیار حکومت کا ہے عدالت کا نہیں کہ انہیں باہر جانے کی اجازت ملے یا نہ ملے، تو اس کے بعد سے اب یہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ کیا یہ سب کسی ڈیل کے تحت ہوا؟ کیا پرویز مشرف ایک ڈیل کے تحت عدالت میں آئے؟ ڈیل کے تحت ہی پروسیکیوٹر اکرم شیخ صاحب کا رویہ بہت نرم تھا آج عدالت میں، اور اب ڈیل کے تحت جو حکومت ہے اس کو ایک درخواست دی گئی ہے فروغ نسیم صاحب کی طرف سے، اور ڈیل کے تحت مشرف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی. کتنا جھوٹ، کتنا سچ، کتنی حقیقت، اور کیا یہ اس مقدمے کا آغاز ہے یا انجام سے یہ مقدمہ 2-4 ہو گیا؟ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس مقدمے کے حوالے سے بہت اہم جناب اکرم شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں. بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب خالد رانجھا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وفاقی وزیر قانون اور کل رات تک پرویز مشرف صاحب کے وکلا کی ٹیم کے ایک اہم ممبر بھی تھے. رانجھا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اکرم شیخ صاحب، پہلا سوال ہر کوئی اس کا جواب جاننا چاہے گا کہ کیا یہ سب کچھ جو آج کورٹ میں ہوا، بظاہر تو اس کو ہم ایک تاریخی دن بھی قرار دے رہے ہیں کہ بڑا تاریخی دن ہے، لیکن کچھ تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں سب ڈیل ہوئی، مشرف صاحب ڈیل کے تحت عدالت میں آئے اور اب اس اپیرنس کے عوض کل حکومت جو ہے ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دے گی. میر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا واقعہ ہوا جس کو آپ بھی ڈیل کا نام دینے کے لیے؟ نہیں، میں تو سوال کر رہا ہوں. نہیں میں یا یہ سوال کرنے پہ آپ آمادہ نظر آ رہے ہیں. ابھی کوشچن میری بات سنیے. کوشچن یہ ہے کہ جنرل مشرف کے جو وارنٹس ہیں وہ وارنٹس گرفتاری وہ جاری ہوئے جی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پہ 31 تاریخ کو عدالت میں نہ ہوں تو ایک IG پولیس تعینات کرے گا ایک ٹیم کو جو ان کو گرفتار کر کے AFIC سے عدالت کے روبرو پیش کرے گی. وہ ٹیم تشکیل دے دی گئی اور اس ٹیم میں 3 SSP کے عہدے کے سینئر افسران تھے. انہوں نے جا کر وہاں AFIC میں اطلاع بھی دے دی. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے کہتا ہوں، آپ اس کو ڈیل کا نام دیے جا رہے ہیں. آپ کے یہ علم میں ہے کہ وزارت داخلہ نے فاضل خصوصی عدالت کا حکم وزارت دفاع کے سیکرٹری کو تحریری طور پر بھیجا کہ اس حکم کی اتباع لازم ہے اور اس میں آپ کی کوآپریشن جو ہے
وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو AFIC ہے یہ آپ کی زیر انتظام ہے. آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں یعنی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کو آپ اگر انٹرپریٹ کریں آپ یعنی کہ اگر مشرف صاحب آج نہ آتے تو ان کو گرفتار کر کے لایا جاتا. بالکل گرفتار کر کے لایا جاتا, لیکن کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ تبصرہ نگار, میں نہیں کہہ رہا, کہ آج اکرم شیخ صاحب کا رویہ خلاف معمول بڑا نرم تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ سنگین غداری کا مقدمہ نہیں, یہ آئین شکنی کا مقدمہ. دیکھیے میری بات سنیے, آپ ہی کے پروگرام میں ابھی جب آپ نے کلپ چلایا اسم ظفر صاحب کا, تو یہ اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ ایک ہائی ٹریزن جو ہے, یہاں وسیم سجاد صاحب بیٹھے تھے, جہاں ڈاکٹر خالد رضا صاحب بیٹھے ہیں, اور آپ نے پروگرام میں لیا تھا اسم ظفر صاحب کو. ہائی ٹریزن ایک انگریزی کا ملکہ کی زبان کا ایک لفظ ہے, اس کا ترجمہ میں نے آج یہ کہا کورٹ میں کہ بھئی انہوں نے کہا جی میں نے کوئی غداری کی ہے, میں نے ملک کے راز بیچے ہیں. میں نے کہا آپ کے اوپر جو 5 چارجز پڑے گئے ہیں ان میں کوئی ایسا چارج ہے کہ آپ نے ملک کے راز بیچے ہیں یا آپ نے ملک کی افواج کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آپ نے دستور شکنی کی ہے, اور دستور شکنی کے متعلق 5 چارجز ہیں. اچھا, یعنی ان کے اوپر سب ورژن. اچھا, آپ مشرف صاحب کے بیان کا جواب دے رہے تھے؟ میں ان کا جواب دے رہا تھا. مجھے باقاعدہ کورٹ نے انوائٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا, اتنی لمبی تقریر کی مشرف صاحب نے. مشرف صاحب نے بہت طویل اپنی پوری سیاسی تقریر کی انہوں نے. لیکن میری ایک بات سنیے, میں میر صاحب بڑے باوقار انداز سے اس پروسیکیوشن کو کنڈکٹ کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اے فائٹر, آئی ایم اے ناؤ سیزنڈ انٹو اے لائر ود مور دین 40 years آف اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, آپ کو پتا 40 برس جو ہے دارالندوہ میں داخلے کی عمر بھی 40 برس تھی, اور بھلے وقتوں میں جب نبی آیا کرتے تھے تو ان کے لیے بھی عمر نبوت 40 برس کی تھی, اور میں تو 40 برس کا کشٹ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, 40 سے زیادہ برس مجھے ہو گئے وکالت کرتے ہوئے. آپ کو یہ کس نے کہا کہ میں عدالت میں وہاں کوئی ڈوئل لڑتے ہیں ہم یا کوئی مقابلے کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ لینگویج آف لاجک اینڈ لینگویج آف لا از ناٹ دی لینگویج آف وائلنس. ہم اپنے الفاظ کی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے. ہم وہاں اپنے استدلال کو, اپنی منطق کو, اپنی فلسفی کو, ٹھیک ہے, ہم نے میں نے انہوں نے کہا جی میں نے کوئی راز بیچے ہیں پاکستان کے. میں نے کہا ان 5 الزامات میں کوئی ایسا الزام ہے کہ آپ نے راز بیچے ہیں, یا آپ نے نیوکلیئر آرسنل کے اوپر کوئی سودا کیا ہے, یا آپ نے کسی اور جگہ پہ بات یہ ہے جو, یا کرپشن کی. انہوں نے کہا جی یہاں جو کرپٹ حکمران آتے ہیں اور میں نے خزانے بھرے ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. عدالت نے ایک کرٹسی ان کو دی اور ہم نے بھی ان کو کرٹسی دی, اور انہوں نے بھی میری بات سنی. انہوں نے 3 مرتبہ پوری پروسیکیوشن ٹیم سے معذرت کی اس رویے پر جو ان کے وکلاء نے پروسیکیوشن کے ساتھ پہلے دن سے رویہ اختیار کیا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے ہمیں کہا گیا, مجھے کہا گیا, مجھے میرے متعلق کیا لینگویج استعمال کی ہے پروسیکیوشن کے. ابھی آپ نے ایک ان کے الفاظ ہیں مشرف صاحب کے آج کورٹ میں, آئی آنر دس کورٹ اینڈ پروسیکیوشن. میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو اس کے جواب میں آپ کے خیال میں ہم تہذیب سے اتنے زیادہ گرے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو یہ نہ کہیں کہ جناب مشرف صاحب ہائی ٹریزن کا آپ اچھا ترجمہ کر لیں. اگر آپ کو یہ غداری کا, سنگین غداری کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا, آپ 9 سال مطلق العنان حکمران رہے ہیں, آپ کو چاہیے تھا اس کو تبدیل کر دیتے. ٹھیک ہے جی. خالد رنجا صاحب یہ بتائیے سر کہ یہ جو آج فروغ نسیم صاحب آ گئے اور آپ نے بائیکاٹ کیا, آپ کے ساتھیوں نے بائیکاٹ کیا, کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ 3 مہینے تک آپ کی اور آپ کے ساتھی وکلا کی جو حکمت عملی تھی وہ ناکام ہو گئی اور مشرف صاحب بھی آپ سے خوش نہیں تھے اس لیے آپ کو تبدیل کر دیا؟ ایک سائل کا اختیار ہے, جس کو مرضی وکیل کرے جب مرضی کرے جی, اور ہمارے ہاں لائرز آر سپرسیڈڈ. میں نے وہ بھی دیکھا ہے عدالت میں ماحول, ایک 2 سال کی پریکٹس کے لڑکے نے ایجاد بٹالیوں کو سپرسیڈ کیا. تو اٹس سپرسیشن, وی ریکگنائز اٹ, اٹس اے پارٹ آف لٹیگیشن. انہوں نے کر لیا اور یقیناً سوچا ہوگا کہ ہم سے وہ بہتر وکیل ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اب یہ بتائیں نا کہ مشرف صاحب نے آج عدالت پر اعتماد کا اظہار کیا, جبکہ
انور منصور صاحب، اس سے پہلے دیگر جو وکلا تھے، وہ عدالت پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے تھے. وہ آن انسٹرکشن تھا، یہ انور منصور کی ذاتی بات نہیں تھی. اچھا، ایوری ورڈ سیڈ واز آن انسٹرکشنز. مشرف صاحب کی انسٹرکشن تھی. جو بھی سائل کی انسٹرکشن ہوتی ہے، وکیل کا اپنا کا دکھ ہے. اچھا، تو اگر ان کے اوپر تھا جی بائسڈ ہے، اٹ از آن انسٹرکشنز. اینڈ اف ایکیوزڈ سیز ہاں جی لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، اٹس فیئر انف. اچھا، اب یہ بتائیے کہ عدالت نے جو آج فیصلہ دیا، جو فروغ نسیم صاحب کی درخواست تھی، اس پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جی یہ اختیار حکومت کا ہے کہ آپ کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. تو اب اس میں قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیا حکومت جو ہے وہ اگر اجازت دیتی ہے مشرف صاحب کو، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ مشرف صاحب کو اس لیے ای سی ایل سے ان کا نام نکال دیا گیا کیونکہ وہ ایک سابق آرمی چیف ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بعدی نظر فیصلہ درست ہے، جی، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ عدالت ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل کورٹ ہے جو ایک گڈھے کے گیل میں چلتی ہے ان رولز کے مطابق. انہیں یہ اختیار نہیں ہے کسی انتظامی امور میں کہیں یہ غلط یا درست ہے. ہی ہیز ٹو فالو دا رولز. تو اگر آپ نے ای سی ایل کے فیصلے بے شمار دفعہ عدالتیں مسترد کرتی ہیں، ہائی کورٹ کرتا ہے انڈر جورسڈکشن، ان کو یہ اختیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی یہ درخواست خارج کر چکے ہیں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی جو ہے، یہ جو آج یہ درخواست مسترد ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ میں نے نرم رویہ اختیار کیا، یہ بھی میری بحث پہ مسترد ہوئی ہے کہ 31 جنوری 2014 کا جو فیصلہ تھا فاضل اسپیشل کورٹ کا تفصیلی فیصلہ، وہ میں نے پڑھ کے سنایا. انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم آئینی کورٹ نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کا ہے. نہیں، لیکن فروغ نسیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے میری درخواست کو مسترد نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس درخواست پہ فیصلے کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس. دیکھیے نا، گزارش یہ ہے، آپ ایک عدالت کے پاس درخواست لے کے چلے جاتے ہیں کہ جی مجھے باہر جانے کی اجازت دے دیں، وہ آپ کی درخواست کو منظور نہیں کرتی، آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی. یہی بات تو سندھ ہائی کورٹ نے کہی تھی ان کو. تو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ مسترد ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جولائی میں، ٹھیک ہے، جولائی 2013 میں جو پٹیشن ڈسپوز آف ہوئی، جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ قائم ہوا، اس میں فائنل آرڈر میں مرج کر گیا سپریم کورٹ کا وہ آرڈر جس میں یہ لکھا تھا کہ جنرل مشرف ملک سے باہر نہ جائیں جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے کراچی سندھ ہائی کورٹ میں، انہوں نے چیلنج کیا اس کو. سندھ ہائی کورٹ نے کہا جی ہم نے تو ان کو کبھی ڈالا ہی نہیں ہے اے سی ایل پہ، اور یہی پوزیشن اسپیشل کورٹ کی ہے. اسپیشل کورٹ نے جنرل مشرف کو ایز سچ ای سی ایل پہ ڈالنے کا کوئی حکم صادر نہیں. تو جو آج اسپیشل کورٹ کا فیصلہ ہے یہ دراصل سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کنٹینویشن ہے. یہ سپریم کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے، اور جو اس معاملے میں جتنے بھی پہلے خود اپنا اسپیشل کورٹ کا جو 31 جنوری کا جو فیصلہ ہے جس کی جانب خود ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی. جی راجہ صاحب، اپنے فیصلے کی کنٹینویشن ہے. جو پیسے اور ہم روز وہ تو کرتے تھے کورٹ میں کہ آپ کو اختیار ریویو نہیں ہے، وہ سب کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ پہلے کیا ہوا تھا، رائٹ اور رانگ، اس پہ انہوں نے اسٹک کیا ہے. اچھا سر، اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں احسن اقبال صاحب سے. آپ نے ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے کلپ بھی سنا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر مشرف صاحب کورٹ میں نہیں آتے اور کورٹ کا سامنا کیے بغیر پاکستان سے چلے جاتے ہیں تو وہ وزارت سے نہ صرف استعفیٰ دے دیں گے بلکہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے. تو احسن اقبال صاحب، آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ناظرین کو دوبارہ آپ کا وہ کلپ ایک دفعہ پھر سے سنواؤں. سنیے جی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن اس ملک میں آتا ہے کہ جنرل مشرف عدالت کا سامنا کیے بغیر چلا جاتا ہے تو میں پھر اس ڈھانچے کا، میں تو کم از کم استعفیٰ دے کے اور سیاست ساری عمر کے لیے توبہ کر کے گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا اگر اس ملک میں ہم اتنی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. جی احسن اقبال صاحب، آج تو مشرف صاحب نے عدالت کا سامنا کیا اور ان پہ فرد جرم بھی عائد ہوگی. اب انہیں عدالت جو ہے انہوں نے استثناء دے دیا ہے، آئندہ ان کی اپیرنس ضروری نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ان کے وکیل کی درخواست پہ وزارت داخلہ انہیں پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہے تو اس پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیے حامد میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے ان تمام سیاسی کارکنوں کو جنہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، وہ تمام صحافی جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے،
اور وہ سارے اہل پاکستان اور اہل وطن جو اس ملک میں رول آف لا دیکھنے کے متمنی تھے انہیں مبارکباد دوں گا کہ آج کا دن ایک مائل سٹون ہے کہ جہاں پہلی دفعہ ایک ڈکٹیٹر کو قانون کی عدالت میں چارج شیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایک بہت پرانا خواب تھا, اب ایک نیا پاکستان ابھرا ہے. اور میں نے جو وہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس کی پوسٹ کے اوپر میرا یہی یقین تھا جو ہم سب نے مل کر جدوجہد کی تھی کہ ایک نیا پاکستان وجود پا رہا ہے جس میں آزاد عدلیہ ہے, جس میں رول آف لا ہے, جس میں اب آئین کی انشاءاللہ تعالی بالادستی ہوگی. جہاں تک ان کی پٹیشن کا جو آج تعلق تھا, جو عدلیہ نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کو وہ اپیل کریں, جیسے آپ نے دیکھا ہم نے اس پورے عمل کے دوران آئین اور قانون کے مطابق کسی جگہ کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلایا ہے. اسی طرح ان کی جو حق ہے کہ وہ وزارت داخلہ کو اپیل دیں. وزارت داخلہ بالکل قانون کے مطابق اس کا جائزہ لے کر میرٹ پر فیصلہ کرے گی اور وہی اصول اپنائے گی جو پاکستان کے کسی بھی عام شہری کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ رول آف لا یہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک عام شہری اور چاہے کوئی کتنا بڑا ہے اس کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. جنرل مشرف کو بھی وہی سہولت ملنی چاہیے جو پاکستان کے اندر ایک عام ملزم یا ایک عام کوئی جو چارج فیس کر رہا ہے اس کو مل سکتی ہے, اور اگر اس کو وہ نہیں مل سکتی تو جنرل مشرف بھی اس کے انٹائٹل نہیں ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. جی اکرم شیخ صاحب, قانون کہتا ہے مشرف صاحب کو یہ سہولت دے سکتی ہے وزارت داخلہ؟ دیکھیے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس رائے کا اظہار کروں تو میں اپنے راستے شاید اس پہ رکاوٹیں کھڑی کروں گا. کل کو میں عدالت میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع آ جائے مجھے اس عدالت میں اس مقدمے میں کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے یا ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے, مجھے شاید اس پہ پیش ہو کے اپنا موقف اختیار کرنا پڑے. لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے, ایک ہوتی ہے پارٹی کی انسٹرکشنز. جی, میری ذاتی رائے ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر ہائی ٹریزن کا مقدمہ ہو, جس کی سزا کیپٹل سینٹنس کے طور پہ ممکن ہو, یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بری ہو جائیں, لیکن یہ بھی امکانات میں سے شامل ہے کہ ان کو جو دو اسٹیچوٹ نے دو سزائیں تجویز کی ہیں ان میں سے کوئی ایک سزا مل جائے. تو ایسے ملزم کو بالعموم یہ رعایت نہیں ملتی. خالد رنجن صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ گزارش یہ کہ جہاں تک اس قانون کا استعمال ہے یہ ہو رہا ہے ان اے ڈسکریمنیٹری مینر. شیخ صاحب نے کہہ رہے تھے کہ جی اس جرم کی سزا موت ہے یا عمر قید ہے, بری بھی ہے, برات بھی ہے, بری بھی ہو سکتا ہے. میں سزا کی بات کر رہا ہوں. دفعہ 302 کے کتنے ملزم ہیں جو بغیر ہتھ کڑی کے کورٹ میں پیش ہوتے ہیں جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں, آپ نے اسی لیے نام ڈالا. کتنے ملزم ہیں جن کی اپیل جو ہے بریت کی اپیل خارج ہو جاتی ہے اور پھر وہ 6 سال باہر پھرتے ہیں. اچھا, سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحبہ, وہ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ مشرف صاحب تو آج گئے یا کل گئے لیکن گئے تو گئے, وہ چلے جائیں گے. گزارش یہ کہ کیا کوئی آدمی سرکاری رٹ جو ہے اس سے مبرہ یا مستثنی ہوتا ہے؟ ہم نے کتنے بندے باہر سے لے کے آئے, آپ جرنیل بھی باہر سے لے کے آئے ہیں, امریکہ سے لے کے آئے ہیں, انہوں نے ٹرائل فیس کی ہے. اگر آپ ہمارے پرابلم کی ہے کہ ہم نیل سے ہرے ہوتے ہیں, ادروائز ریٹ آف دا لا ٹیکس کیئر آف یو. اچھا, ایک مجھے وقفہ لینا ہے لیکن وقفے سے پہلے ایک سوال کا میں اشارہ کرتا ہوں اکرم شیخ صاحب کو کہ سوال ایک ہے اور سوال پیدا کیا ہے جناب مولانا عبدالعزیز صاحب نے جو لال مسجد کے خطیب ہیں, اور انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے اور بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلے تو وہ مشرف صاحب کے خلاف بڑا ان کا سخت رویہ تھا, آج ان کے موقف میں اچانک لچک پیدا ہوئی ہے. تو سنیے یہ کیا لچک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرویز مشرف کو چاہیے وہ معافی مانگ لے اور ہم اسے سب معاف کر دیں, انہیں کہیں کہ آپ برطانیہ جا کے بیٹھ جائیں, ہمارے اور بہت سارے مسائل ہیں اور یہی پیسہ جو اربوں روپیہ ہے یہ قوم کی تعمیر و ترقی میں ہسپتال بنا لیے جائیں, تھر والوں پر خرچ کر دی جائے اور غریبوں پر خرچ کر دی جائے. تو سنا آپ نے, جناب حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو